بنائے تھے نا رسول کریم علیہ السلام کی، اس خبر کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی نا، مگر اخبار میں آ گیا، اس حکومت نے پابندی لگائی تھی کہ نشر نہ کرو، کہ وہ سارا گھر ہی جل گیا اور وہ بھی اس میں جل گیا، آج بچے سارے جل گئے۔ اللہ کی گرفت کو کون روک سکتا؟ جی کے خون ناحق شمرا چندہ امانت کی شبرا ساری، اللہ کی پکڑ سے کس طرح بچ سکتے؟ اخر شدید بہت شرف کر شدید، یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی نہیں یہی اوپر کوئی طاقت نہیں، ہم ہی ہم ہیں۔ بس یہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اس کی حکمت جو ہے نا وہ ہم سمجھ نہیں سکتے کس میں کیا حکمت ہے۔ ہم تھوڑی دور ہماری نظر جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کیا اس سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے وہ کہیں بعد میں ظاہر ہوتی ہے، اور لیکن انسان جو ہے دیکھیے نا، حدیبیہ ہے کہ یہ بہت واضح مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سب مدبر آدمی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ ہاں تو کہتے پھر ہم اتنی دب کے کیوں سوچا کریں؟ دیکھیے آپ اتنا مدبر جس کی تدبر کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے دب کے، ہم دب کے کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے نا، ان کی حکمت کوئی جانتا ہے، ان پہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکام ہے ان کی پیروی میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اس کی حکمت اللہ جانتا ہے کہ اسے یہ حکم کیوں دیا ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہماری سمجھ اگر حکمت نہیں آتا ہے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر اس طرح سے ایمان لائیں جیسے کہ اس کے ایمان لانے کہا گئے، اس پہ نہ کریں کہ یہ تو بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اس پہ میں کیسے ایمان۔ بالکل یہی ہے ایمان کا، یہی تھا۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا پڑھ لیں تو اس پہ بات چلو پڑھ لیں، پورا تو کریں۔ بسم اللہ، آپ ہی تلاوت فرمائے نا، چھوٹی سورہ پڑھ لیں، کوئی بات تلاوت کرنی جو ہے نا یہ بہت اچھی بات ہے، آپ تلاوت کریں نا قرآن پاک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر۔ باب اشتم، اسلام اور ثقافت۔ چھٹی فصل میں ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام کے پہلے رکن کا پہلا جز یہ ہے کہ بندگی مطلق صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور لا الہ الا اللہ میں اسی مفہوم اور مقتضا کی شہادت ادا کی جاتی ہے۔ اس رکن کا دوسرا جز یہ ہے کہ اس بندگی کی تفصیل اور صحیح کیفیت جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے۔ محمد رسول اللہ کی شہادت میں اسی امر کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ کوئی تبصرہ فرمائے نا اس کا، آپ نے جو سنا کچھ سمجھ آئی یا اس سے پر کچھ حاکمیت الہی شریعت رسول اللہ کا کیا مفہوم ہے صحیح، جو عام لوگ سمجھتے ہیں اور حقیقت کیا ہے، یہ آپ اس پہ ذرا ارشاد فرمایا۔ عام لوگ شریعت کا یہی سمجھتے ہیں کہ جو عبادات ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ اس طرح کی باتیں ان میں اللہ تعالیٰ کی کیا احکامات ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حج کے دوران کسی نے مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھا
کسی گاؤں کے مولوی صاحب سے بریلوی، تو انہوں نے نا بتایا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. تو خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو مشکل ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے. چھوٹی سی بات تھی کہ کچھ بھی اس کا. تو اس نے کہا بی بی جتنے شرح ہوتے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن شرح کا حکم ہونا ایسا نہیں کرنا پینا. تو لوگ عام طور پہ نماز کوئی مکمل دین سمجھتے ہیں. روزہ تو سال بعد ایک دفعہ آتا ہے. مطلب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے معاملات میں بحث کرتے ہیں، اور نماز پڑھ کے نکلتے ہی گانوں کی، میوزک کی، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہوتا، مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں اور وہی سارا سلسلہ. وہ اتنا ہی دین سمجھتے ہیں اور اسی کو شریعت سمجھتے ہیں، اور مسئلہ پوچھتے ہیں تو اسی کے متعلق پوچھتے ہیں. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تو ہم ہر وقت اور ہر چیز پہ حاوی ہوتی ہے، اس کا ہر وقت اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اور کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، کوئی زیادہ مسئلے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. صحیح کام کرنا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اصول ہے کہ درست اور غلط کی نشاندہی انسان کا ضمیر بھی خود کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بھی یہ بات ڈالی ہوئی ہے. اس لیے عام لوگوں کا تصور جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں اور بڑا بندہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ اس طرح ہے، لیکن جب ان سے دیکھا جائے، ان سے بات کی جائے تو وہ بے شمار معاملات میں شریعت کو انوالو کرنا ہی نہیں چاہتے، اور بے شمار معاملات ان کی ذہن میں دور دور تک نشان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی شریعت سے بھی تعلق ہے. کیبل کا کوئی تعلق ہے، معاملات کا، شادی بیاہ میں گانے بجانے کا، کوئی ان کے ذہن میں، حتیٰ کہ سود تک کی بات کو ایک بڑی معقول تنظیم کے مطلب امیر کی حد تک عہدیدار، مطلب وہ امیر تھے اس وقت جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ بڑی ہم کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن اب مجبوریاں ہیں، کیا کریں، کاروبار میں اب تھوڑا بہت سود تو پھر وہ ہو ہی جاتا ہے. یعنی کہ اس لیول پہ بھی لوگوں کا کانسیپٹ بعض کا تو وہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ ماننا ہی سب سے بڑی بات ہے، لا الہ الا اللہ ہی سب سے بڑی بات ہے. جب یہ دل میں اتر جائے تو پھر سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ہر وقت اور ہر موقع کے لیے. ماشاء اللہ. آپ بھی فرمائیں نا میرے حکیم صاحب کو دیں. یہ ہے، مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ. ہمارے ایک دوست ہیں انکم ٹیکس میں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک انکم ٹیکس آفیسر جو ہیں وہ حج کے لیے، وہ رشوت خور تھے، حج کر کے آئے واپس. تو ان کا جو تھا ماتحت وہ معاملہ رشوت کا کوئی پیش آیا تو کہنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے، حج اپنی جگہ اور یہ اپنی جگہ. اللہ. اب بتائیں آپ یہ کیا تصور ہے حج کا؟ اسی خدا جس کی حکم سے آپ نے حج کیا ہے، اتنا سفر کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے، وہی خدا جب یہ کہتا ہے کہ رشوت نہ لو، حرام نہ کھاؤ، وہ جو ہے وہ خدا نہیں رہتا، وہ اس میں اپنی خواہش نفس جو ہے وہ آگے ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہم نے کئی معبود بنا رکھے ہیں، اصل میں وہ معبود جو ہے منت تباہ ہوا، وہ ہماری اپنی خواہش نفس ہوتا ہے جس کی پرستش کرتے ہیں. نام ہم اس کو خدا کا دیں یا جو بھی دیں، لیکن وہ خواہش نفس ہوتی ہے. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام تو وہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ایک انسان کو جس معاملے میں بھی اچھائی اور برائی کا تصور ہے وہاں وہ اللہ کے اور رسول کے حکم کا پابند ہوتا ہے. یہ سود کے بارے میں مولانا یہ سے آتا نا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا حدیث پاک میں کہ اس کا دھواں ہر گھر پہنچ جائے گا، ایک دفعہ ایسا آئے گا. ہاں جی. تو اس میں اندر یہی ہے کہ اب یہ اسٹیپ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر سے.